الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ باب نمبر 57، اس کا ٹاپک ہے کسی پریشانی کے بعد اگر کہنے کا حکم۔ کوئی پریشانی ہے تو پریشانی آئی، اس کے بعد ایک بندہ اگر کا استعمال کرے، جیسے اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا فیصلہ لیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ تو اگر کا استعمال اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، کیا اگر کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں اس میں گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس باب کی آیتوں اور حدیثوں کو پڑھیں، ہم جان لینا چاہیں گے کہ اگر کا استعمال حرام بھی ہے اور اگر کا استعمال جائز بھی ہے۔ کس جگہ پر اگر کا استعمال جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور کس جگہ پر اگر کا استعمال جائز ہے، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جہاں پر اگر کا استعمال حرام ہے، ان میں اگر کوئی آدمی ندامت کے لیے، پچھتاوے کے لیے اگر کا استعمال کرے، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا نا تو ایسا نہیں ہوتا، گویا کہ یہاں پر ندامت اور پچھتاوے کے لیے اگر کا استعمال ہے، ایسا استعمال حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تقدیر پر اعتراض کرنے کے لیے اگر کا استعمال کرتا ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر اعتراض کرنے کے لیے اگر کا استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی اگر کا استعمال کرتا ہے تمنا کے لیے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو یہاں پر اگر کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اگر کا استعمال کرتا ہے خبر دینے کے لیے، جیسے اگر میں IPC کے کلاس میں حاضر ہوتا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا، تو یہاں پر خبر دینے کے لیے ہے، تو یہاں پر بھی اگر کا استعمال جائز ہے۔ تو اگر کا استعمال کہاں پر جائز ہے اور کہاں پر جائز نہیں، اس تفصیل کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب چلتے ہیں باب کی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 157، 154، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو یہاں ہم قتل نہ ہوتے۔ یہ منافقین کی طبیعت کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو یہاں پر ہم کو قتل نہ کیا جاتا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 168 میں بھی منافقین ہی کی طبیعت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنی جانیں قربان کر دیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیے ہوتے تو مارے نہ جاتے، اگر یہ ہماری بات مان لیے ہوتے تو مارے نہ جاتے، یعنی گھر میں بیٹھے رہ جاتے، جہاد میں نہیں نکلتے تو شہادت نہیں پاتے، یہی کہنا مقصود ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اگر کا استعمال کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
کہ یہاں پر اگر کا استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ رب العالمین کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے، لیکن ہر ایک میں بھلائی ہے، طاقتور مومن کے اندر بھی کمزور مومن کے اندر بھی بھلائی ہے، لیکن طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ تو اس میں کیا سبق ملا؟ اس میں سب سے پہلے یہ سبق ملا کہ ایک ایمان والے کے اندر طاقت ہونی چاہیے، ایک ایمان والے کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور طاقت پیدا کرنے کے جو بھی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہوں وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اگر وہ طریقے جائز ہوں تو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجزن، جو چیز تمہارے فائدے کی ہو اسے حاصل کرنے کے لیے حرص کرو، کوشش کرو، واستعن باللہ، اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجزن، اور عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ، ہمت ہار کر مت بیٹھ جاؤ۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یہ مت کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا و کذا، اگر میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ولیکن قل، لیکن کہو قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس نے جو چاہا سو ہوا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اگر کا لفظ استعمال کرنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہے حدیث۔ اس حدیث سے سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی نظر میں پیارا ہے کمزور مومن سے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طاقتور مومن ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پیارا ہے بنسبت کمزور مومن۔ تیسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کمزور مومن کے اندر بھی خیر اور بھلائی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اگر طاقتور مومن ہے تو اسی کے اندر صرف خیر ہے، کمزور مومن کے اندر خیر نہیں، طاقتور مومن کے اندر بھی خیر ہے، کمزور مومن کے اندر بھی خیر ہے، لیکن طاقتور ہونا یہ ایک طرح سے خوبی کی بات ہے، ایک طرح سے اچھائی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک بندے کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، پوری کوشش صرف کر دینی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا لکھا ہوگا تو ہوگا، نہیں، اللہ نے جو لکھا ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پوری کوشش صرف کر دیں اپنے فائدے کی چیز حاصل کرنے میں
اور اس کے لیے پوری محنت کریں، کوتاہی نہ کریں، کوتاہ ہو کر بیٹھ نہ جائیں، کیونکہ یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا، تو اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ ہاں، اگر اسباب اختیار کیا، محنت کی، لیکن محنت کے مطابق نتیجہ سامنے نہیں ہوا، تو ایسی حالت میں ہم یہ نہیں کہیں گے اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر استعمال نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے کوتاہی نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس کے فیصلے پر ہمیں اعتراض نہیں۔ تو ہمیں تکلیف میں، پریشانی میں لو، اگر وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل۔ اسے یاد رکھیے، اور کبھی بھی پریشانی، مصیبت آتی ہے تو اس میں یہی استعمال کرنا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ نے لکھا تھا اور اس نے جو چاہا ویسا کیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔